السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن چیزوں میں ٹریٹمنٹس رکھا ہے، علاج رکھا ہے، وہ ہم معلوم کریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث چیک کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ ماشاءاللہ سے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بھی بڑی بیماری ہو یا پھر کتنی بھی چھوٹی بیماری ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے۔ یہاں پر رک کر میں ایک چھوٹا سا ایکسپلینیشن دیتا ہوں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن چیزوں میں ہمیں علاج رکھا ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹا سا ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کو کئی بار واٹس ایپ پہ ویڈیوز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے بارے میں علاج بتاتے ہیں، یا پھر کورونا کے بارے میں بچنے کے لیے گرم پانی استعمال کیجیے، پیاز کا استعمال کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ آپ اس شخص کو نہ ہی جانتے ہیں، نہ ہی پہچانتے ہیں، اور نہ ہی آپ وہ جو شخص ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں نہ ہی اس کی ڈیٹیلز معلوم کرتے ہیں، پھر بھی آپ اس کو بھروسہ کرتے ہیں، کر ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹرائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو اس بیماری کو پیدا کرنے والا ہے، اس بیماریوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اس بیماریوں کا علاج شفا دینے والا ہے، اس اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ٹریٹمنٹس بتائے ہیں وہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیتے تھے۔ پر افسوس ہم سب میں پہلے ٹیبلیٹس یا ہاسپٹلس اور ڈاکٹر ان چیزوں میں ٹریٹمنٹس علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ سب میں پہلے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علاج بتائے ہیں وہی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ پر سب دنیاوی چیزیں کرنے کے بعد لاسٹ میں اللہ نے کیا ٹریٹمنٹ بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا علاج بتائے، یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ۔ ہاں، اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ہیں جو سب میں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علاج بتایا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیبلیٹس مت لیجیے یا ڈاکٹر کے پاس مت جائیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، آپ غلط مت سمجھیے۔ اور ایک بات کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں کی غلطی ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کیا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں صبح شام کے اذکار اور کپڑا پہننے کے، کھانا کھانے کے، گھر سے باہر نکلنے کے، سواری پر بیٹھنے کے اور بھی کئی ذکر و اذکار ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا، اذکار، ذکر ہمیں سکھا دیے ہیں، اپنی امت کو بتا دیے ہیں، تاکہ شیطانوں سے، جنات سے، دشمنوں سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے، ہر وہ مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ ہم نے اگنور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، بتائی ہوئی تعلیمات کو، پھر جب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ پریشانی کیوں دی ہے۔ چلیے اب ہم معلوم کرتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اینڈ 69، یہ ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹیوں میں اپنے گھر، چھتیں بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کے آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ماشاءاللہ سے اس دو آیتوں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھیاں جو ہے اونچی اونچی جگہوں پہ اپنا گھر کیوں بناتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی ہے۔ اور دوسرا جو مین پوائنٹ ہمیں چاہیے تھا کہ شفا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69 میں یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے شہد میں۔ یہ ہو گیا شہد کے بارے میں ماشاءاللہ سے۔
اب ہم کلونچی کے بارے میں معلوم کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5688، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانہ کلونچی کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا کلونچی کے بارے میں۔ اب ہم معلوم کریں گے پانی کے بارے میں۔ صحیح مسلم 5751، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے خبر دی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی لپیٹوں سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یہ ہو گیا پانی کے بارے میں۔ اب ہم اجوا کھجور کے بارے میں معلوم کریں گے۔ صحیح مسلم 5339، ابو اسماء نے ہاشم بن ہاشم سے روایت کی، کہا میں نے عمر بن سعد بن ابی وقاص سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے صبح کو 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے زہر نقصان پہنچا سکے گا نہ جادو۔ ماشاءاللہ سے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھاتا ہے اسے نہ ہی زہر کام کرتا ہے نہ ہی جادو کام کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اجوا کھجور، 7 اجوا کھجور کے بارے میں۔ اب ہم زیتون کے تیل کے بارے میں معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3319، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا زیتون کے تیل کے بارے میں، اس کے استعمال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور اس کو بدن میں لگانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں تلبینہ کے بارے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5417، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ اسے کھاؤ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ ماشاءاللہ سے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تلبینہ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کو تسکین دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں زمزم کے پانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3062، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی اس مقصد اور فائدے کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ ماشاءاللہ سے جس بھی مقصد کے لیے پیا جائے یہ فائدے کے لیے ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں آنکھوں کی شفا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4639، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ میں کچھ سرچ کرا ہوں اس کے بارے میں، آپ ویڈیو کو سٹاپ کر یہ ڈیٹیلز کو پڑھ بھی سکتے ہیں، مزید آپ اس کے بارے میں سرچ کر اور ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں انڈین انسینس کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5692، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس عود ہند کست کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پھسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سے اس عود ہند سے کست سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں 7 بیماریوں کا علاج رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ تھے کچھ ٹریٹمنٹس جسے میں نے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ اٹھائیے
اور اگر آپ پورے ٹریٹمنٹس ٹرائی کر لیے قرآن حدیث اور ہاسپٹل ڈاکٹرز کے ذریعے پھر بھی آپ کا علاج نہیں ہوا، تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث چیک کریں گے جسے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ٹینشن لینے کی کیوں ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5648۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بہت تیز بخار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں کے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس مسلمان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی لیے ہمیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اتنا بہترین تحفہ، اتنا بہترین رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بخار کو، اس کی تکلیف کو تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کرتے ماشاءاللہ سے۔ اور کئی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ شرک بہت ہی بڑا، بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کی معافی اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں رکھی۔ شرک کیا ہے؟ بولے تو شرک اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، اسے شرک کہتے ہیں۔ اور شرک کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی اسماء و صفات میں شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا۔ یہ ہے 3 قسمیں شرک کی جو لوگ کرتے ہیں۔ اور باقی سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ بھی اللہ چاہے تو باقی سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی نہیں رکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ آخری میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کو اگنور کرے، وہ دنیا میں بھی پچھتاتا ہے اور آخرت تو ویسے ہی برباد ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ آج کل لوگ اور پوری دنیا کے لوگوں پریشان ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ یہ رول لائی ہے کہ صبح میں جلدی دکانیں کھلیں گی اور شام میں جلدی بند ہو جائیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو اور صبح میں جلدی اٹھ جایا کرو ماشاءاللہ سے۔ اور ایک بات مت بھولنا اپنی زندگی میں کہ شیطان ہم انسانوں کا دشمن ہے، اسی نے ہم سب انسانیت کے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اگر ہم ذرا بھی غفلت کریں گے تو وہ ہم پر حملہ کر دے گا، ہمیں غصہ دلائے گا اور لڑا دے گا، دنیا کے چکر میں آخرت برباد کر دے گا۔ سو پلیز ریڈ مارننگ اینڈ ایوننگ دعاز اینڈ اسٹے سیف اینڈ بی پروٹیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور جتنا ہم کرونا وائرس کے بارے میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ نے جن چیزوں کا نہیں کرنے کا حکم دیا ہے پھر بھی لوگ ان چیزوں کو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا چاہیے۔ اور جب بھی مسلمان اللہ سے ڈر کر اور بھروسہ یقین رکھ کر آگے بڑھے ہیں، تو جہاں جہاں ہماری مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، وہاں بھی سالوں سال حکومت کرے سوئے ہیں اللہ کی مدد سے، جس کی گواہی غیر مسلمان بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ ٹائم کچھ پاورفل قرآن کی آیتیں، صورتیں، دعائیں معلوم کریں گے، جس سے پڑھنے پر اللہ ہماری حفاظت کریں گے، فرشتوں کو بھی ہماری حفاظت کے لیے لگا دیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔